الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ لوگوں نے سنا 24ویں قسط میں کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ 24ویں قسط میں ہم نے یہاں تک آپ کو واقعات سنائے تھے، تو آگے آج یہ 25ویں قسط ہے۔ تو ابن زیاد نے جب یہ کہا کہ اب آپ کو جہنم کا معاذ اللہ استغفر اللہ کھولتا ہوا پانی ملے گا، تو آپ نے فرمایا او مردود، میرے نانا جان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور میری جد امجد نے یہ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن اور حسین کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کی تو گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اسی نے یہ کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو کل قیامت والے دن جب حوض کوثر ہوگا اور تو ایک ایک بوند کو ترسے گا، تو اپنا ماتھا امام علی مقام کے پیروں پہ رگڑے گا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفاعت کی بھیک مانگنے آئے گا۔ لیکن سوچ، اس وقت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ابا عقیل تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے تو تیرا کیا بنے گا؟ تو جب آپ نے یہ بات کی نا حضرت مسلم بن عقیل نے، تو اس نے امام علی مقام کو معاذ اللہ استغفر اللہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا او بدماش، چپ ہو جا، میں تیار ہوں اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، لیکن میں یہ تیری فضول بکواس نہیں سن سکتا۔ اس نے کہا دیکھ مسلم، جان ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میری بات مان لیں، ان بچوں پہ رحم کرے۔ آپ نے فرمایا نا۔ آپ نے قاضی شرح کو کہا کہ میری شہادت کے بعد ان بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچا دینا، اگر ہو سکے تو یہ آپ کا مسلم بن عقیل پہ احسان ہوگا۔ اس کے بعد میں جنازوں کو حکم دیا کہ اگر مسلم بن عقیل کو محل کی چھت پر لے جائیں اور وہاں جا کے ان کو قتل کر دیں، اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث سے کہا کہ اگر تو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح ان کے قبضے میں آنے والا نہیں تھا، اب تو میرے واسطے اپنی تلوار اٹھا اور بری و ذمہ ہو۔ مگر وہ خاموش رہا۔ وہ بے غیرت دلے، وہ تو کھا پی چکے تھے ان سے، ابن زیاد سے، یزید سے، لالچی کتے، وہ کہاں حضرت مسلم بن عقیل کا مقام پہچانتے؟ عمر بن سعد جو تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، وہ دنیا کی لالچ میں آ کے اس نے تیر نہیں چلایا کربلا میں۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ جو دنیا کا کتا ہو وہ امام علی مقام اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے یا پیار کرے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دنیا دار ہے وہ دنیا دار ہے، جو دین دار ہے وہ دین دار ہے، وہ دین کی خدمت کرے گا۔ جب آپ نے کہا نا اشہد سے کہ تو اب بری و ذمہ ہو، تو وہ چپ رہا۔ تو گویا کہ اس نے کہا کہ بس میں نے وہ آپ کو پہنچا دیا یزید، میرا کام ختم۔ دیکھیں قدم قدم پہ آپ کو نظر آئے گا کوفی لا یوفی ہیں، کوفی بے وفا ہیں، کوفی بے غیرت ہیں، کوفی بد عہد ہیں، کوفی قرآن کو پیٹ کرنے والے ہیں، سنت رسول کو پیٹ کرنے والے ہیں۔ جو اسلام کا نظام امام حسین قائم کرنا چاہتے تھے، اس کو انہوں نے تہہ و بالا کر دیا۔ جلاد آپ کو بلائے قصر لے گیا اوپر والی منزل پہ۔ آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور ساتھ بھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔
جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا ہمیں، اور پھر ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بلایا اور پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اللہ تو فیصلہ فرما۔ آپ نے اپنا رخ انور مکہ کی طرف کیا اور فرمایا، او سنو جو وسیلے کے قائل نہیں ہو، یہ آل عقیل ہے، یہ اولاد عقیل ہے، اور یہ امام علی مقام کا سگا چچا زاد بھائی ہے۔ حضرت عقیل اور حضرت امام حسین کے ابا جان مولا علی شیر خدا یہ دونوں بھائی تھے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ آئے باد صبا برائے خدا، بس ہوئی کرابہ کعبہ ذرا گزر کن، کہ اگر تیرا گزر کعبے کے پاس ہو فرزند نبی حسین وہاں، تو ان کو تلاش در بدر کر، کہ اگر وہاں تجھے امام حسین ملے تو ہر در پہ جا اور انہیں میرا سلام پہنچا اور انہیں میرا پیغام پہنچا، ان کو میرا سلام پہنچا کر پھر بیاں حال سر بسر کر، کیا جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر، کہ اے باد صبا جا کر مکے میں یہ بتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اے حسین اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرنے والے، جفا کریں گے، جنہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا آپ کو کریں گے۔ ظالم و بے وفا ہیں یہ کوفی، ان کی باتیں نہ سن عذر کر، یعنی آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، ان کی باتیں سن کے ان کے خط پڑھ کے آپ ادھر نہ آئیں کوفہ کی طرف، اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ از بہر خدا نہ رخ ادھر کر، کہ آپ اگر تیاری کر چکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کوفے کی طرف نہ آئیں، آپ کسی اور طرف تشریف لے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی وہی کرنا جو میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کی، مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کی، تو کعبے میں بعافیت بسر کر، تو وہیں کعبے میں رہ، وہیں مکہ میں رہ، چونکہ آپ امام علی مقام مدینے سے مکے گئے، پھر 8 ذی الحج کو وہاں سے روانہ ہوئے، پھر آپ 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے۔ جلاد نے پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک نیچے پھینک دیا، جس سے آپ کی ہڈیاں مبارک ٹوٹ گئیں۔ کتنا دردناک منظر ہے یہ۔ اس کے بعد پھر بچوں کا کیا ہوا، انشاءاللہ 26ویں قسط میں، اگر آپ کو علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل اس پہ بیانات پسند آ رہے ہیں، اگر لگتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، تو اس کا صلہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف آپ لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ یہ جو حقیقی واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، یہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں ہم سیرت رسول بھی آپ کو صحیح پوری تفصیل سے سنائیں گے۔ خدا زندگی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔